وَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ پاک ہونا تو جائز ہے، اپنے آپ کو پاک قرار دینا جائز نہیں ہے. اندر سے دل کو صاف ستھرا کر دیں، مگر لوگوں کے سامنے یہ نہ کہیں کہ میں بہت نیک ہوں، لوگوں سے کہیں خاکسار، نالائق. اتنی بھی تواضع نہ ہو کہ وہ جو ایک دفعہ بیان ہو رہا تھا وہ بھی مناسب نہیں ہے. بس یہ کہیں بھائی اندر کی حالت تو کون جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے. نیک بنے مگر اپنے آپ کو نہ تو نیک زیادہ سمجھیں اور نہ دوسرے کے سامنے اپنی نیکی کا دعویٰ کریں. اللہ سے ڈریں. تو اللہ کو یہودیوں کی یہ خصلت پسند نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو پرہیزگار قرار دیتے تھے، جبکہ یہ حقیقت کے بھی خلاف تھا کہ اللہ کو اس قسم کے دعوے پسند نہیں ہیں. اور یاد رکھو علماء نے لکھا ہے کہ جیسے اپنی ذات کے بارے میں یہ دعوے اللہ کو پسند نہیں ہے، کسی دوسرے کے بارے میں بھی یقینی دعویٰ کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. کسی عالم کی بزرگ کی تعریف میں بہت زیادہ زمین آسمان کے قلابے ملا دینا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. کسی کی تعریف کرنی ہو تو یوں کہنا چاہیے بھائی ہمارے علم کے مطابق اللہ نے حضرت کو بہت تقویٰ دیا ہے، اللہ ان کو نظر بد سے بچائے، بس کافی ہے. ہمارے علم کے مطابق اللہ نے ان کو بڑا علم دیا ہے، اللہ نے بڑی صلاحیت دی ہے. ہمارے علم اس لیے کہ بھائی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، عالم الغیب تھوڑی ہم، حقیقت اللہ ہے. لیکن ہمارے علم کے مطابق اللہ سے اچھی امید ہے. کوئی مر گیا اس کے بارے میں بھی یقینی جنت میں نہ پہنچائیں، یقینی جنتی ہے یہ تو پکا جنت میں گیا، یہ جائز نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے یہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا اس سے. کتنا ہی نیک ہو، اچھا گمان، اللہ سے ہمیں امید ہے انشاءاللہ اسے جنت ملی ہوگی، بس یہ نہیں کہ یہ تو اس کے جنتی ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے. ابھی جنید جمشید کا انتقال ہوا تھا تو بعض لوگوں نے کچھ زیادہ ہی مبالغہ کر دیا. بھائی ہمیں بھی امید ہے اللہ نے اس کو بخش دیا ہوگا، اچھی بات ہے، لیکن اتنا کہ جنت میں لازمی پہنچا دو، وہ گیا ہی جنت میں. ایک دفعہ کیا ہوا، بعض لوگوں کے سیاسی مفاد بھی ہوتے ہیں. ایک مسجد کے امام صاحب تھے، وہ ان کو ایک صاحب چندہ بہت دیا کرتے تھے. اب جو چندہ دیتا تھا وہ بندہ نہ دین پہ بھی نہیں تھا لیکن ایک اچھا کام کرتا تھا مسجد کے لیے چندہ. جب ان کا انتقال ہو گیا تو امام صاحب کو بڑا افسوس ہوا. ایک مسجد کے امام تھے، یہ نہ پوچھے کون تھے کیا تھے، میں غیبت تو جائز نہیں ہے نا، پتہ ہی نہیں تو پھر غیبت بھی نہیں ہے. تو میں بھی قبرستان میں کھڑا ہوا تھا وہ دفنانے، تو امام صاحب نے جو زمین آسمان کے قلابے ملائے ہیں اس کی تعریف میں اور اس کو جنت میں پہنچا کے چھوڑا، کیونکہ وہ امام صاحب کو چندہ، حالانکہ ہم اس آدمی کی بہت سی برائیوں کو جانتے تھے جو کھلے عام تھی. تو کوئی آدمی کھلے عام جرم کرتا ہو اس کو تو ویسے ہی زبردستی جنت میں نہیں پہنچانا چاہیے، تو اس سے لوگوں کے دل میں برائی نکل جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ پھر یہ تو ایسا ہی ہے. کوئی ایسا مشہور کوئی برائیوں میں مشہور ہو تو اس کو تو ویسے بھی اس کی تعریف میں بہت اعتدال سے کام لینا چاہیے. تو بعض لوگ سیاسی مفاد میں کسی کو لازمی جنت میں پہنچا دیتے ہیں. تو چاہے آپ کو خواب بھی آ جائے نا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، اچھا گمان ہی کر سکتے ہیں آپ. مجھے خواب آیا ہے تو امید ہے کہ نیک جنت میں ہوں گے، امید ہے، اچھا خواب آیا، یقین نہیں ہے، کیونکہ خواب نبوت کا ایک حصہ ہے، نبوت نہیں ہے. نبوت میں غلطی نہیں ہو سکتی، نبوت کے ایک 46ویں حصے میں خطا کا امکان ہو سکتا ہے. تو روزانہ بھی آپ کو خواب آ رہا ہو نا جنت میں ٹہل رہے ہیں تو بھی اچھا گمان رکھ سکتے ہو، بس کہ بھئی اچھا خواب آیا ہے، یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتے. میرے والد صاحب کا جب انتقال ہوا تو میں نے ان کو خواب میں دیکھا بہت اچھی حالت میں. میں نے بھی، میرے بھائیوں نے بھی، بہنوں نے بھی، سب نے اچھا خواب دیکھا. لیکن میں اس خواب سے دھوکے میں نہیں آیا. میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ ان کے لیے ہم دعا کرنا چھوڑ دیں، کچھ پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوا. میرے والد صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے، میرے علم کے مطابق بڑے نیک آدمی تھے، لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا بھائی آخرت میں کون سی برائی اللہ پکڑ کے الٹا لٹکا دیں. تو جب بھی موقع ملتا ہے میں بہت گڑ گڑا کے دعا مانگتا ہوں والد صاحب کے لیے، اللہ ان کی مغفرت کر دے. اگر کوئی ان کا جرم تو تجھے برا لگ رہا ہے اس کی وجہ سے وہ عذاب میں ہے تو میں ان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ تو ان کے اس جرم کو معاف کر دے. مجھے پتا ہے جب تک میری زندگی ہے میں ان کے لیے عذاب کو دور کرنے کا سبب بن سکتا ہوں. میں مر گیا تو میں تو خود محتاج ہوں گا کہ کوئی میرے لیے دعا کرے. اب خوابوں پہ آپ یقین کر کے بیٹھ جاؤ تو آپ پھر دعا ہی نہیں مانگتے. میں تو آ گیا تھا، وہ باغ میں ٹہل رہے تھے، وہ جنت الفردوس میں میں نے دیکھا ہے حوروں کے ساتھ کھیلتے ہوئے، ٹھیک ہے نا. تو یہ دعا ہی چھوڑ دو گے آپ ان کے لیے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ کچھ پتہ نہیں بھائی، غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، کچھ چھپے ہوئے گناہ ہوتے ہیں، بعض دفعہ ظاہر نہیں ہوتے. ہم تو یہی کہیں گے کہ اللہ اگر کوئی ان کا جرم تھا، کوئی غلطی تھی جو تو نے معاف نہیں کی تو ہم گڑ گڑائیں گے. تو میں اپنے بارے میں بھی کہتا ہوں بھائی میں مر جاؤں تو میرے لیے مغفرت کی دعا
خوب خوب کریں. لوگ علماء کے لیے نہیں کرتے, یہ تو بخشے بخشائے ہیں, کوئی پتہ نہیں بھائی. بعض دفعہ غلطی ایسی ہوتی ہے کہ مولانا لوگ زیادہ الٹے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی زیادہ بڑے چترول لگ رہے ہوتے ہیں, پیچھے زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں, پیچھے نعرے لگ رہے ہیں حضرت کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے, حضرت جنت میں جا رہے ہیں, ادھر فرشتے الٹا لٹکا کے چترول لگا رہے ہوتے ہیں. بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جو مخفی ہوتے ہیں, کسی کے سامنے ہوتے ہیں نہیں. بعض دفعہ بیان میں کوئی ایسی بات انسان کہہ دیتا ہے, فساد پھیل جاتا ہے اس سے. تو اس لیے کوئی بھی عالم جایا کرے تو مغفرت کی خوب خوب دعائیں کیا کرو. تبھی پیغمبر کے علاوہ سب کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا حکم ہے. حضرت ابو بکر کا بھی نماز جنازہ ہوا, حالانکہ وہ تو ان کو تو یقینی جنت ہے. حضرت عمر کا بھی ہوا. شہداء کا بھی نماز جنازہ ہوتا ہے, شہداء کے لیے بھی مغفرت کی دعا مانگی جاتی ہے, صرف پیغمبر کے لیے نہیں ہے, کیونکہ پیغمبر کے لیے مغفرت کی دعا ماننے میں پیغمبر کی توہین ہے. پیغمبر گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. اسی سے وہ اشکال کا جواب بھی ہو گیا. بعض لوگ کہتے ہیں نبی کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا گیا؟ تو بھائی نبی کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھا گیا کہ انبیاء پر جنازہ ہے مغفرت کے لیے, اور نبی کی مغفرت دعا نہیں ہے. نبی پر تو درود پڑھا جاتا ہے, اللہ آپ پر رحمت بھیج, اپنی اضافی رحمت. تو جنازہ اس لیے نہیں پڑھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, درود و سلام پڑھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.